حماد صاحب، کیا واقعی پیسہ بادشاہ بن گیا ہے؟ پاکستان بنانے والے سیاستدانوں نے آغاز میں بیوروکریسی کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا، مشینری تھی، کمپرومائزڈ ہو چکی ہے، ایک تاریخ ہے پوری. کیا کہا جا سکتا ہے کہ اصلاح کرنا آسان ہے؟ ٹاپ باٹم، باٹم ٹاپ، کوئی سرا ہاتھ میں ہے؟ جی نیت درکار ہے. یہ سب کام ہو سکتے ہیں. کس کی نیت؟ یہ سب کام ہو رہے ہیں دنیا میں، اور جن کی نیت سے ہو رہے ہیں ان کا بھی میں ابھی تذکرہ کرتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک آن لوکر یعنی بائی اسٹینڈرڈ یعنی تماش بین کا بیان لگتا ہے. حالانکہ وہ وزیر ہیں اور بڑی دہائیوں سے وزیر چلے آ رہے ہیں. وہ اصل میں اس ٹویٹ میں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ صرف ہمیں گالیاں نہ دیجیے، اور لوگ بھی کرپشن کر رہے ہیں تو اپنی توپوں کا رخ اس طرف کر لیجئے. وہ کل کو ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ عدلیہ میں بہت کرپشن ہے، جو کہ ہے، ہمیں معلوم ہے، تو ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر وہ کسی اور ادارے کا نام لے دیں گے. تو ہم تو جانتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے یہ شیر و شکر کون کون ہے. تو لہٰذا اس بات میں یہ تو طے سمجھیے، جیسے بھی ذکر بھی ہوا کہ خواجہ صاحب نے کیا نا، زیغم صاحب نے سیاستدانوں کا دیا، دونوں باتیں درست ہیں. تو یہ معاملہ اسی طرح ہم اور آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. کیا ملک میں کرپشن ہے؟ اس بارے میں تو دو رائے نہیں پائی جاتی، ہم سب جانتے ہیں. تو صرف بیوروکریٹ نہیں، یہ ہر طرف کرپشن موجود ہے. اب ہمارا انٹرنلی تو ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا تجربہ ہوتا ہے، جیسے شہزاد صاحب نے کہا میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے دیکھی ہیں کچھ چیزیں، سمجھی ہیں، سیکھی ہیں. اسی طرح ایک جو ایکسٹرنل سورس ہوتی ہے، وہ کیونکہ حل کی بات ہو رہی ہے نا، میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی آپ کے ملک میں کرپشن ایک انڈیکس بناتا ہے وہ، کہ پرسیپشن یہ ہے کہ آپ اس درجے پر فائز ہیں. تو اس میں بھی ہماری 2 درجے تنزلی ہوئی پچھلے 2 سالوں کے درمیان. اچھا، اب آپ اس کا حل کیا ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس معاملے کو حل کیا جائے، جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ نیچے سے شروع کریں، اوپر سے شروع کریں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایک مثال ذہن میں آ گئی. ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پوچھتے تھے نا اچھی شاعری میں کیا، تو وہ کہتے تھے یار آپ کو ہم بتائیں گے کہ مضمون یہ ہوگا، کلام یہ ہوگا، علامت استعارہ، تو یہ سب چھوڑ دیجئے، آپ اچھا شاعر دیکھ لیجئے کوئی، تو آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ اچھی شاعری کے وظائف کیا ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ آپ جو ٹرانسپیرنسی کی لسٹ بنتی ہے نا، اس میں جو صاف ستھرے ممالک ہیں آپ ان کی فہرست دیکھ لیجیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان ممالک میں کیا قدر مشترک ہے، یہ کیا کیفیت ہے جو تمام ملکوں میں پائی جا رہی ہے، اس لیے وہ اوپر والے درجوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ کو پہلی بات جو نظر آتی ہے ایک آدھے استثناء کے علاوہ، وہ سب جمہوری ممالک ہیں. یہ ان کی بنیادی بات ہے. وہاں پر معلومات تک رسائی جو ہے وہ بہت آسان ہے، وہاں کا میڈیا نسبتاً آزاد ہے. کہا جاتا ہے ہمارا بھی بہت آزاد ہے. جی ہماری تو عدالتیں بھی آزاد ہیں، لیکن ان ممالک کی واقعی آزاد ہیں. اسی طرح رشوت کا ایک بازار ہے جو ہم سب کو معلوم ہے. یہ ایک نظام ہے، اوورسائٹ، حکومتی احتساب ہے ان ملکوں میں. تو یہ تمام ایک پیکج ہے، ایک رول آف لا، اس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. شہزاد صاحب، وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آدھی بیوروکریسی یورپ میں جائیدادیں خرید چکی ہے. ایسی رپورٹس یہ نہیں کہ ابھی آئی ہیں، مگر ایک وزیر کا اس طریقے سے ٹویٹ کرنا ماضی میں بھی آ چکی. کچھ اداروں کے پاس ناموں کے ساتھ افسران کی پوری ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ہائبرڈ نظام کی تعریفیں کرنے والے وزیر دفاع خواجہ آصف جو گزشتہ کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، کیا ہائبرڈ نظام اس پوری چیز کی جواب دہی کر پائے گا کہ اصل میں کرپشن کہاں ہو رہی ہے اور اکاؤنٹیبل کیسے کیا جانا ہے، اور وہ کریں گے اس کو؟ ہائبرڈ نظام تو اس لیے نہیں ہمیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ تو آئین اور قانون کے مطابق حکومت چل رہی ہے نا. آپ مارشل لا کی حکومت کی بات کریں کہ مارشل لائی لیڈروں نے کیوں اس چیز کو صحیح نہیں کیا مگر اس زمانے میں موجود تھا. اس کا جواب بنتا ہے، وہ یہ جواب بنتا ہے کہ جو خود ایک غلط طریقے سے پاور میں آئے ہیں وہ بہت سارے محاذ نہیں کھولتے. اور یہ تو ایک ایسی مشینری ہے بیوروکریسی جو ہے گورنمنٹ کی کہ جس کے تھرو یہ مشینری ہے جس سے گورنمنٹ چلتی ہے. دیکھیے سیاستدان جو ہے وہ حکمران ہے، سیاستدان حکمران ہے. جس مشینری کے تحت اس نے اپنا نظام چلانا ہے وہ مشینری بیوروکریسی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی کسی زمانے میں بڑی انٹیگریٹی والی ہوا کرتی تھی، یہ مشین بہت اچھا کام کیا کرتی تھی. اب جو کچھ اس میں ڈالا جاتا ہے ان پٹ کے طور پہ سیاستدانوں کی طرف سے، جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مشین کمپرومائزڈ ہو چکی ہوئی ہے. مشین وہ آپ کو نتائج نہیں دے رہی جو کہ اس کو توقع کی جاتی ہے ایک اچھی مشین کی طرف سے. کب کمپرومائز ہوئی ہے؟ آپ اس کی تاریخ میں چلے جائیے. آپ نے ذکر کیا کتنے لوگوں نے باہر گھر بنا لیے، کتنے لوگ باہر چلے گئے، تو ان کا بھی کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے نا. وہ ڈیٹا کھل کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ کوئی سٹڈی کیوں نہیں ہوئی ہمیں پتہ لگے پاکستانیوں کو کہ کتنا ڈیٹا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ نہ ہوں، لیکن ایک چیز ضرور ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سیکرٹری ہر وزارت کا، جو سیکرٹری ہوتا ہے ہر وزارت کا،
جو کہ وزیر کے نیچے ہوتا ہے، وہ اس کا پرنسپل فائنانس آفیسر ہوتا ہے. اس کے چیک کے، اس کے دستخط کے بغیر ایک پیسہ وہ وزیر یا وزارت یا اس کا کوئی شعبہ خرچ نہیں کر سکتا. یہ طاقت ہے اس آدمی کی. اور یہ طاقت کب دی گئی تھی؟ کیونکہ مشینری ایک انٹیگریٹی والی مشین تھی. اس کا خیال لوگوں کا یہ تھا کہ یہ سیدھے سنبھال کے رکھے گی، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہم نے مشین کو بھی کمپرومائز کر دیا. اب تو ہم نے ہر چیز کو کمپرومائز کر دیا، ہم نے معاشرے کو کمپرومائز کر دیا. تو بیوروکریٹ بھی کمپرومائز ہو چکا ہوا. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس معاشرے کو سب سے پہلے مثال کریٹ کرنی پڑے گی. یہ جو لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اور یہ سچ ہے، حقیقت ہے کہ پیسے کے سوا پاکستان میں یا کسی ملک میں، شاید پاکستان میں بہت زیادہ، کوئی کام کہیں نہیں ہوتا. اور دفتروں میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا. اور پھر جب یہ معاملہ چل رہا ہو تو ہر کوئی دفتروں میں ہو یا دفتروں کے باہر ہو یا بازار میں ہو، وہ پیسہ کماتا ہے، کھاتا ہے آپ سے، اور کھاتا ہے پیسہ، اور وہ فراڈ کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور وہ حرکت کرتا ہے، کیونکہ پیسہ اس وقت بادشاہ ہے. تو کرپشن کا بادشاہ اس وقت کون ہے؟ پیسہ بادشاہ ہے. جس کے ہاتھ لگے وہ ہاتھ لگاتا ہے. اس وقت آپ کی بیوروکریسی جو گورنمنٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. سول سروس ریفارمز کی ضرورت ہے. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم اسپیشلسٹ لوگوں کو سول سروسز کے لیے لے کے آئیں گے، ایک بالکل جائز چیز ہے. اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اسی کے پیچھے ڈی ایم جی والے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ ہم نہیں کرنے دیں. اور ڈی ایم جی کون ہے؟ جس نے نیب کا محکمہ آپ کی آئین اور قانون کے اندر سے ختم کروا کے رکھ دیا. یہ وہ ڈی ایم جی ہے، یہ وہ طاقت ہے بیوروکریٹ. ٹھیک ہو گیا. ہم کام نہیں، ہم زندگی میں ہم سب نے بیوروکریٹس کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاملہ رہا. دوست بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ نہیں بھی ہیں، لیکن یہ سب جو میں نے بیان کیا یہ وہیں سے اخذ کیا ہوا، وہ دیکھا ہوا، ہمارا جانچا ہوا وہ معاملہ ہے جس میں پاکستان گرا ہوا. درست ہوا. حماد صاحب، کیا واقعی پیسہ بادشاہ بن گیا ہے؟ پاکستان بنانے والے سیاستدانوں نے آغاز میں بیوروکریسی کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا، مشینری تھی، کمپرومائزڈ ہو چکی ہے. ایک تاریخ ہے پوری. کیا کہا جا سکتا ہے کہ اصلاح کرنا آسان ہے؟ ٹاپ باٹم، باٹم ٹاپ، کوئی سرا ہاتھ میں ہے؟ جی نیت درکار ہے. یہ سب کام ہو سکتے ہیں. کس کی نیت؟ یہ سب کام ہو رہے ہیں دنیا میں، اور جن کی نیت سے ہو رہے ہیں ان کا بھی میں ابھی تذکرہ کرتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک آن لوکر یعنی بائی اسٹینڈرڈ یعنی تماش بین کا بیان لگتا ہے. حالانکہ وہ وزیر ہیں اور بڑی دہائیوں سے وزیر چلے آ رہے ہیں. وہ اصل میں اس ٹویٹ میں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ صرف ہمیں گالیاں نہ دیجیے، اور لوگ بھی کرپشن کر رہے ہیں تو اپنی توپوں کا رخ اس طرف کر لیجئے. وہ کل کو ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ عدلیہ میں بہت کرپشن ہے، جو کہ ہے، ہمیں معلوم ہے، تو ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر وہ کسی اور ادارے کا نام لے دیں گے. تو ہم تو جانتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے یہ شیر و شکر کون کون ہے. تو لہٰذا اس بات میں یہ تو طے سمجھیے، جیسے بھی ذکر بھی ہوا کہ خواجہ صاحب نے کیا نا، زیغم صاحب نے سیاستدانوں کا دیا، دونوں باتیں درست ہیں. تو یہ معاملہ اسی طرح ہم اور آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. کیا ملک میں کرپشن ہے؟ اس بارے میں تو دو رائے نہیں پائی جاتی، ہم سب جانتے ہیں. تو صرف بیوروکریٹ نہیں، یہ ہر طرف کرپشن موجود ہے. اب ہمارا انٹرنلی تو ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا تجربہ ہوتا ہے، جیسے شہزاد صاحب نے کہا میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے دیکھی ہیں کچھ چیزیں، سمجھی ہیں، سیکھی ہیں. اسی طرح ایک جو ایکسٹرنل سورس ہوتی ہے، وہ کیونکہ حل کی بات ہو رہی ہے نا، میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی آپ کے ملک میں کرپشن ایک انڈیکس بناتا ہے وہ، کہ پرسیپشن یہ ہے کہ آپ اس درجے پر فائز ہیں. تو اس میں بھی ہماری 2 درجے تنزلی ہوئی پچھلے 2 سالوں کے درمیان. اچھا، اب آپ اس کا حل کیا ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس معاملے کو حل کیا جائے، جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ نیچے سے شروع کریں، اوپر سے شروع کریں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایک مثال ذہن میں آ گئی. ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پوچھتے تھے نا اچھی شاعری میں کیا، تو وہ کہتے تھے یار آپ کو ہم بتائیں گے کہ مضمون یہ ہوگا، کلام یہ ہوگا، علامت استعارہ، تو یہ سب چھوڑ دیجئے، آپ اچھا شاعر دیکھ لیجئے کوئی، تو آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ اچھی شاعری کے وظائف کیا ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ آپ جو ٹرانسپیرنسی کی لسٹ بنتی ہے نا، اس میں جو صاف ستھرے ممالک ہیں آپ ان کی فہرست دیکھ لیجیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان ممالک میں کیا قدر مشترک ہے، یہ کیا کیفیت ہے جو تمام ملکوں میں پائی جا رہی ہے، اس لیے وہ اوپر والے درجوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو آپ کو پہلی بات جو نظر آتی ہے، ایک آدھے استثناء کے علاوہ، وہ سب جمہوری ممالک ہیں. یہ ان کی بنیادی بات ہے. وہاں پر معلومات تک رسائی جو ہے وہ بہت آسان ہے، وہاں کا میڈیا نسبتاً آزاد ہے. کہا جاتا ہے ہمارا بھی بہت آزاد ہے. جی، ہماری تو عدالتیں بھی آزاد ہیں، لیکن ان ممالک کی واقعی آزاد ہیں. اسی طرح رشوت کا ایک بازار ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، یہ ایک نظام ہے.
اوورسائٹ، حکومتی احتساب ہے ان ملکوں میں. تو یہ تمام ایک پیکج ہے، ایک رول آف لا، اس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے.